بتا دیتے تھے میرے بعد کون آ رہے. جب ایک ہی نبی رہ گیا جن کا انتظار ہو رہا تھا تو پھر حضرت موسیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مبشرم برسول. واحد کا صیغہ بولا. وہ جو ایک رسول رہ گیا نا اب اس کا اور انتظار نہیں, میرے بعد وہی آ رہا. تو پہلے نبی اپنی امتوں کو یہ عقیدہ دیتے تھے کہ میرے بعد اور رسول آئیں گے, لیکن جب حضور تشریف لے آئے وہ جن کا انتظار ہو رہا تھا تو حضور کی زبان سے رب نے اعلان کروا دیا سلسلہ نبوت تمام ہو گیا ہے, اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں. پہلے کیوں دروازہ نبوت کھلا ہوا تھا؟ ایک ضرورت یہ تھی کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا. تو جب دین مکمل نہیں ہوا یعنی ابھی ناسخ و منسوخ ہو رہے ہیں, انسانی ذہن ارتقا پا رہا ہے, تو ضرورت تھی کہ اور نبی آئے. پر حضور پر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. پہلے کیوں ضرورت تھی کہ نبی آئیں؟ اس لیے کہ کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھی, دین میں تحریف ہو جاتی تھی. اس وقت دنیا میں انجیل کا کوئی ایک نسخہ موجود نہیں, 4 نسخے ہیں, یوحنا, برناباس, لوکا, متی, چاروں مختلف. پہلی کتابیں بدل گئیں, تحریف ہو گئی. جن زبانوں میں کتاب نازل ہوتی تھی وہ زبان ہی 500 سالوں بعد ختم ہو جاتی تھی. عبرانی زبان, سریانی زبان, جن میں تورات اور انجیل نازل ہوئی, وہ زبانیں دنیا سے ختم ہو گئی. اس لیے ضرورت ہی نئے نبی آئے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت ہم اپنے سے لیں. پہلے چونکہ دین محفوظ نہیں رہتا تھا اس لیے ضرورت تھی نیا نبی آئے جو دین متعارف کرائے. اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی. یہ قرآن کی جو حفاظت اپنے ذمے لی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے آخری نبی بھیجا ہے. اور کس زوردار انداز میں اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے, اگر غور کریں گے تو ایمان اش اش کر اٹھے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایک آیت میں اللہ نے 4 دفعہ اپنا ذکر کیا ہے. جس آیت میں فرمایا نا ہم نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے, اللہ نے اپنا ذکر کتنی دفعہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر. ہم ہیں, ہم نے قرآن اتارا ہے. انا نحن نزلنا, ہم ہیں, ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں کس زوردار انداز میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا ہے. ہم ہیں, ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ ایک ہے, جمع کا صیغہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہم ہیں, ہم. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دیکھو اور میری طاقتیں دیکھو, مجھے دیکھو اور میری شانیں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بول کے اپنی عظمتوں کی طرف توجہ دلائی, اپنی شانوں اور طاقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. میری طاقتوں کا کوئی آخری کنارہ نہیں, میں نے قرآن کی حفاظت اپنے سے نہیں. قرآن محفوظ ہے, جس طرح نازل ہوا اسی طرح آج موجود. یہ 2 باتیں ذہن میرے تو عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ آ جائے گی. ایک تو حضور پہ دین مکمل ہو گیا, نبی آتے تھے دین بیان کرنے کے لیے, چونکہ ابھی ناسخ و منسوخ ہو رہا تھا. جب دین مکمل ہو گیا اب نبوت کی ضرورت, نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب کتاب بھی محفوظ ہے, پہلے چونکہ کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی اس لیے نیا نبی آتا تھا, اللہ کا دین پہنچاتا تھا. اب حضور کا دین بھی محفوظ ہے, تو اب قیاس کے اعتبار سے بھی نبی کے آنے کی کوئی احتیاج نہیں. اب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, دین مکمل بھی ہو گیا اور دین محفوظ بھی ہے. 2 حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا, قرآن
اور حدیث۔ تیسرا جو ماخذ ہے نا دین سمجھنے کا وہ ہے اجماع امت۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے گا نا اسے ہم دوزخ میں ڈال دیں گے۔ کس کا راستہ؟ یہ قرآن ہے۔ تو حفاظ دائیں بائیں میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، پہلے حضور کا ذکر ہے پھر حضور کے غلاموں کا ذکر ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پتہ چلتا ہے جس پہ حضور کے غلام اجماع کر لینا وہ شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس اجماع کو سب سے افضل اجماع صحابہ کا اجماع ہے۔ اور جس بات پر صحابہ اکٹھ کر لیں کہ دین یہ ہے، بعد والے اس اجماع کو توڑ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کا اجماع اس درجے کا اجماع ہے۔ میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا، صحابہ کا پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ ہوا۔ صحابہ کے دلوں کو اپنے دلوں پہ قیاس نہ کریں، یہ وہ دل ہیں جنہیں حضور نے پاک کیا، کیونکہ حضور آئے ہی کس لیے تھے؟ یا اللہ جو لفظ بولے اسے دنیا آخرت میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ حضور کیوں آئے تھے؟ حضور کیوں تشریف لائے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حضور نے براہ راست پاک کیا؟ صحابہ کرام۔ براہ راست پاکیزگی حاصل کی ہے تو صحابہ کرام۔ اس لیے صحابہ کے دلوں کو اپنے دلوں پر قیاس نہ کریں۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اجماع ہوا ہے تو خلافت صدیق اکبر پر، اور دوسرا اجماع ہوا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دی۔ امت میں سب سے افضل گروہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ نے اپنی جانیں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے قربان کی۔ میرے آقا کریم نے حضرت حبیب بن زید کو سفیر بنا کے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضور کے وصال سے پہلے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ویسے وہ حضور کو نبی مانتا تھا، مرزائی کہتے ہیں نا ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، تو مسیلمہ کذاب بھی حضور کو نبی مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا جب آپ کا وصال ہو جائے آپ کے بعد میں نبی ہوں۔ میرے آقا کریم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ گمراہی سے باز آ جائے، اور وہ بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پیر کاٹے، پھر ان کے جسم سے کھال اتاری، سانس چل رہے اور سینے سے کھال اتاری جا رہی، پسلیاں نظر آ رہی۔ اس اسنا میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ سر نہیں اس نے کاٹا، ہاتھ اور پیر کاٹ کے کھال اتاری ہے، اس دوران وہ شہید ہو گئے۔ ان کی بوڑھی ماں تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ منورہ میں چل رہی ہیں، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ پتہ ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا کیا سلوک کیا؟ تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، جسم سے کھال اتاری گئی، وہ شہید ہو گئے۔ لاٹھی کے سہارے ماں کھڑی ہے، کہتی ہیں یہ بتاؤ میرا بیٹا ہمت تو نہیں آ رہا، قائم رہا ہے یا نہیں؟ صحابی نے کہا تمہارا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے، جب تک سانس چلتی رہی ہے وہ یہی کہتا رہا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب سنیں ماں نے کیا جواب دی ہے۔ ماں نے کہا واللہ لہذا الیوم ارضعتہ، اللہ کی قسم ہے اسی دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا، میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حضور کا وصال پاک ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جھوٹے نبیوں نے فتنے کھڑے کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت بلائی۔ موضوع وہ نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔
5 خلفائے راشدین اور چھٹے سلطان اسلام حضرت امیر معاویہ، ان کے دور میں اوپر تو سربراہ ہوتا تھا، سربراہ مملکت، خلیفہ ہو یا سلطان ہو، نیچے مجلس مشاورت ہوتی تھی۔ خلیفہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں تھا دیتا، مجلس مشاورت ہوتی، اور خلیفہ یا سلطان اپنی مرضی سے قانون نہیں تھا بنا سکتا، وہ قرآن اور حدیث کے پابند تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مجلس مشاورت بلائی، جو فتنے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا فلاں کام پہلے کر لیں، کسی نے کہا نہیں فلاں کام پہلے کر لیں، مانعین زکوٰۃ سے پہلے نپٹ لیں، کسی نے کہا نہیں مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، پہلے فلاں کام کر لیں۔ اب سنیں حضرت صدیق اکبر نے کیا فیصلہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ سارے کام، آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے کام چھوڑ دیں اور پہلے یہ کام کر لیں۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں تاریخ کا، آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ وعدہ کریں، میں تو آپ کو تاریخ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ سارے کام، سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہ۔ وہ بصیرت والے تھے، انہیں شرع صدر حاصل تھا، اللہ کے رسول سے براہ راست انہوں نے دین سیکھا تھا، انہیں پتا تھا عقیدہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے ایمان کے اندر، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے وہ جانتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ آپ نے لشکر تیار کیا، خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، 60 سال عمر ہے اس بوڑھی عورت کی، حضرت ام عمارہ۔ ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے، دوسرے بیٹے سے کہا عبداللہ بن زید سے، کہا بیٹے تیار ہو جاؤ، خلیفہ نے لشکر بھیجا، ہم نے اس میں شامل ہونا۔ ماں نے کہا ہم نے شامل ہونا ہے، بیٹے نے کہا ماں جی میں جوان بیٹا ہوں، میں جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے شامل ہونا ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جوان بیٹا ہو وہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں جاؤں گا، آپ بوڑھی ہیں، 60 سال عمر ہے، گھر میں رہیں۔ ذرا دل تھام کے سنیں اس بوڑھی صحابیہ نے کیا کہا۔ کہا میں نے تو قسم اٹھائی ہے اس دشمن رسول کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں، میں سپاہی بن کے اس لشکر میں شامل ہوں گی۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں ام عمارہ پھر اس لشکر میں شامل ہوئی، بیٹا بھی شامل ہوئے عبداللہ بن زید۔ جب آخری مارکہ ہوئے نا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ 2-3 جنگیں ہوئی، جب آخری مارکہ ہوئے باغ کے اندر، حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیزہ مارنے کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے نیزہ مارا مسیلمہ کذاب کو، اس کے سینے میں آ کے نیزہ کھبا، وہ جھوٹا نبی زمین پہ گر پڑا۔ اب کچھ صحابہ آگے بڑھے اسے واصل جہنم کرنے کے لیے، ان میں عبداللہ بن زید بھی شامل تھے، وہ تلوار چلا رہے ہیں، پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی مجاہد ہٹ جاؤ، میں نے اسے واصل جہنم کرنا۔ جنگ تھی نا، تو عبداللہ بن زید نے آواز نہیں پہچانی یہ میری ماں کی آواز ہے، مڑ کے دیکھا تو پیروں سے سر تک فوجی لباس اس دور کا جو تھا زرہ پہنی ہوئی ہے، سر پہ بھی خود ہے، پہچاننے نہیں ہوتا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ عبداللہ بن زید نے کہا کون ہو؟ آواز تو نسوانی آئی تھی۔ ماں نے تو پہچان لیا نا، ماں نے کہا عبداللہ ہٹ جا، میں تیری ماں ہوں، تجھے یاد نہیں گھر سے نکلتے ہوئے میں نے کہا تھا اس دشمن رسول کو میں واصل جہنم کروں۔ عبداللہ بن زید نے کہا ماں یہ تو مر چکا ہے، پر تو فکر نہ کر کہ تو نے نہیں اس کو واصل جہنم کیا، جن لوگوں کی تلواروں سے یہ واصل جہنم ہوا ہے اس میں تیرا بیٹا عبداللہ بھی شامل ہے۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے سینے مل رہے ہیں، اور ماں کی آنکھوں میں محبت رسول کے آنسو ہیں۔ ماں کہتی ہے میں نے گھر سے نکلتے ہوئے ارادہ کیا تھا اس دشمن رسول کو میں اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں۔ پتہ ہے یہ ام عمارہ کون ہے؟ احد کی جنگ میں ابن قمیہ حضور تک پہنچ گیا، وہ بدبخت، وہ ظالم ایک دستے کے ساتھ حضور کے قریب پہنچ گیا۔ ام عمارہ دیکھ رہی تھی، دوڑ کے آئیں۔ جب ام عمارہ قریب پہنچی اس وقت ابن قمیہ بالکل حضور کے سامنے پہنچ چکا،
اس نے حضور کی طرف تلوار کا وار کیا. یہ امی ہمارا وہ عورت ہے جنہوں نے دوڑ کے اپنا کاندھا اس تلوار کے آگے کیا. وہ وار جو حضور کی طرف آ رہا تھا امی ہمارا نے اپنے کاندھے پہ روکا, کاندھے سے گوشت اتر کے گر گیا. ان کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی, انہوں نے واپس ابن کمیہ کو وار کیا. ابن کمیہ پیچھے ہٹ گیا. اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا امی ہمارا تو ہے تو عورت, پر آج اللہ نے تجھ سے وہ کام لیا ہے جو کئی بہادروں سے بھی بڑھ کر ہے. میرے آقا کریم نے ان کی تعریف فرمائی, فرمایا امی ہمارا آج کئی بہادروں سے بڑھ کے اللہ نے تجھ سے کام لیا ہے. احد سے واپس آئے, امی ہمارا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر دعوت قبول فرمائیں, ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لائیں. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو حضور کی دعوت کرتے تھے اور حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. یا اللہ آج جتنے اس محفل میں آئے ہیں امی ہمارا کی اس دعوت کا صدقہ ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. حضور تشریف لے گئے حضرت امی عمارہ کے گھر. 4 بیٹے تھے اس وقت ان کے. دسترخوان لگ گیا, کھانا رکھ دیا گیا, بیٹے خدمت کر رہے ہیں. حضور نے کھانا تناول فرمایا. کھانا کھانے کے بعد جب حضور دعا فرمانے لگے نا, میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں جذبات ساتھ نہیں دیتے, زبان ساتھ نہیں دیتی کہ کس طرح میں یہ بات بیان کروں. اتنی محبت بھری ہوئی ہے اس حدیث میں. حضور دعا فرمانے لگے تو امی ہمارا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے جس طرح دنیا میں ہمیں آپ کا قرب ملا ہے جنت میں بھی ہم آپ کے قریب ہیں. یا رسول اللہ آپ کا قرب ہمیں مل جائے جنت میں. حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. پروردگار اس خاندان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما. حضور یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. امی ہمارا بھی رو رہی ہیں, 4 بیٹے بھی رو رہے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, حضور ہماری رفاقت رب سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ جنت میں انہیں میری رفاقت دے دے, یا اللہ جنت میں انہیں میرے قریب کر دے. حضور ہمارے لیے رب سے جنت مانگ رہے ہیں. حضور دعا کر رہے ہیں, امی ہمارا بھی رو رہی ہیں, ان کے بیٹے بھی. دعا مکمل ہو گئی. اب ذرا وہ جملہ سنیں جس کے لیے میں نے ساری روایت بیان کی ہے. امی ہمارا کہتی ہیں دنیا کا کوئی غم اب مجھے پریشان نہیں کر سکتا. آج حضور نے جو ہمارے لیے دعا کر دی ہے نا, میں اس دعا کے صدقے ساری زندگی گزار لوں. جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے گی میں یہی یاد کر لوں گی حضور نے ہمارے لیے رب سے جنت مانگی تھی کہ یا اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے. اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. حضرت امی ہمارا کہتی ہے میں ساری زندگی اس دعا کے سہارے گزار لوں گی. اب دنیا کا کوئی غم مجھے پریشان نہیں کر سکتا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے لیے حضور نے دعا فرمائی. ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. 2.25 سالوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر سرکاری سطح پہ پہرا کس نے دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر. کس نے پہرا دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر. ہمارے اس دور میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں سرکاری سطح پہ عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے شاہ احمد نورانی نے دیا. شاہ احمد نورانی اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر. یہ صدیقی تھے, ان کا نسب حضرت صدیق اکبر تک پہنچتا تھا. ان کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون تھا.
مولانا شاہ نورانی، جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا نا کہ مسلمان کی تعریف بھی لکھ دو آئین میں کہ مسلمان ہے کون، ان کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا مرزئی 1 کروڑ روپیہ لے کے ان کے پاس گئے۔ کتنے پیسے؟ 1 کروڑ۔ یہ 74 کی بات سنا رہا ہوں، 2021 کی نہیں۔ اس وقت 1 کروڑ بڑا پیسہ تھا، جب 5-6 روپے کرایہ دے کے بندہ پنڈی سے لاہور چلا جاتا تھا۔ اس وقت کوئی لاکھ پتی تھا، لاکھ پتی کوئی ہوتا تھا، کروڑ پتی تو ڈھونڈنے سے ملتے۔ اس دور میں 1 کروڑ روپیہ لے کے مرزئی گئے مولانا شاہ نورانی کے پاس، آپ تھوڑی سی نرمی کر دیں، وہ جو مرزے کو نبی مانتے ہیں نا انہیں کافر قرار دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لوری گروپ کیا تھا، آپ صرف قانون میں اتنی نرمی کروا دیں کہ جو مرزے کو ولی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، صرف اتنی نرمی کروا دیں۔ جو مرزے کو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے آپ لکھوا دیں، جو اس کو ولی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، یہ آپ لکھوا دیں۔ یہ 1 کروڑ روپیہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، تختے سکندری پہ تھوکتے ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری۔ حضرت مولانا شاہ نورانی نے فرمایا تم بڑی دیر سے آئے ہو، میرا سودا پہلے ہو گیا، میرا سودا پہلے ہو گیا ہے، میں بک چکا ہوں۔ ان کا کس نے آپ کو ہم سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں؟ فرمایا میں ہی نہیں بکا، میری تو نسلیں بکی ہوئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں نا، ہم تو پرانے کمی ان کے در کے، ہم تو پرانے کمی، ہم تو پرانے کمی ان کے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں میں ہی نہیں حضور کا غلام، میرے باپ دادا بھی حضور کے غلام، ہم تو پرانے کمی ان کے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے، میں تو نسلن بعد نسلن نوکر ہوں حضور کا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی نے فرمایا میری تو نسلیں حضور کے دروازے کی غلام ہے، میرا سودا مدینہ منورہ میں ہو چکا ہے۔ ٹھوکر مار دی، فرمایا اٹھا کے لے جاؤ۔ اور آئین میں لکھا گیا لاہوری گروپ بھی کافر ہے، حتیٰ کہ جو مرزے کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے، وہ ایک شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ساری میرے پاس موجود ہیں، 82-83 کتابیں جو اس نے لکھی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں، جو منظوم شائع ہوئی وہ بھی موجود ہیں، جو اس کے اشتہارات اس دور میں اکٹھے کیے گئے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ 88-89 کتابیں بنتی ہیں جو ربوے سے شائع ہوئی کہ یہ مرزے نے خود لکھی ہیں، وہ سب میرے پاس موجود ہیں، منظوم بھی، اشتہارات بھی اور نثر میں بھی۔ اس کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار ہے، اس قدر بدبخت۔ مولانا شاہ نورانی اسمبلی میں تھے، مارچ سے ستمبر تک قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو موقع دیا گیا، راتوں رات نہیں کافر قرار دے دیا گیا، مارچ سے ستمبر تک بحث ہوتی رہی ہے۔ مرزا ناصر جاتا رہے وہاں، مرزا ناصر جو اس وقت سربراہ تھا مرزائیوں کا، وہ قومی اسمبلی میں جا کے دلائل دیتا رہے، لیکن آخری سیشن میں اس نے کہا کہ ہم حضور کے بعد غلام احمد قادیانی کو مستقل الگ نبی مانتے ہیں۔ جس دن اس نے یہ کہا تھا اس دن یہ بحث ختم ہو گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر صاحب اٹھے، انہوں نے حضرت شاہ مولانا احمد نورانی کا نام لے کے کہا مولانا اگر ہم، فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا، صرف مولانا شاہ نورانی کی رائے انہوں نے لینی تھی، تبصرہ لینا تھا، مولانا اگر ہم آپ کا بل پاس نہ کریں، مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کیا قدم اٹھائیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا شاہ نورانی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جلال سے اٹھے، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور کہا ملک بنایا ہے حضور کے نام، اب حضور سے بے وفائی کر رہے ہو، ذرا حضور سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو خدا تمہارا حشر کیا کرتا۔ پورا اسمبلی ہال، ہر شخص کھڑا ہو گیا، ہر شخص مولانا شاہ نورانی کا ہم زبان بن گیا، ان کا مرزائی کافر ہے، مرزائی کافر ہے۔
تاجدار ختم نبوت پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے 90 کی دہائی میں، انہوں نے 80 سے 90 اس کے دوران جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک سپریم کورٹ کا بینچ بنایا تھا، جسٹس افضل زلہ صاحب اس کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے کچھ چیزیں پاس کی کہ مرزئی اسلامی شعار نہیں استعمال کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آج تک فتنہ ختم نہیں، فتنہ اب بھی موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن کیا ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بچا رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ضرور ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ فتنہ ختم ہو گیا مرزیت کا، فتنہ اب بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے طریقہ کار کیا بنایا ہے؟ یہ چونکہ ان کے ماہانہ تنخواہ لے کے ان کے جو ورکر ہیں نا وہ پھیلاتے ہیں مرزیت کو، نام انہوں نے مربی رکھے ہوئے ہیں لیکن ہیں وہ مربی نہیں ہے۔ تو اپنے مربیوں کی اب انہوں نے تربیت کی ہے کہ جس بندے پر تم نے محنت کرنی ہو پہلے دیکھ لو وہ بندہ مسجد تو نہیں جاتا، علماء کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں۔ اگر کسی کا تعلق علماء کے ساتھ ہے اس پر محنت نہ کرو، ان لوگوں پہ محنت کرو جو مسجد نہیں جاتے، ان پر محنت کرو جو علماء سے دور ہیں، وہ تمہارے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے میری آواز، حضرت علامہ مولانا اعظم صاحب کی آواز، حضرت علامہ مولانا سجاد نعیمی صاحب کی آواز تو مسجد کی دیواروں تک ہی رہتی۔ مرزیوں نے اب سوچا ہے جو بندہ مسجد جاتا ہے نا اس پر محنت نہ کرو، محنت ان پہ کرو جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں پر مسجد نہیں جاتے، یا جن کے جو بے روزگار ہیں ان کو جال میں پھنساؤ، یا وہ جو تمہارے بزنس پارٹنر بن جائیں انہیں اپنے جال میں پھنساؤ۔ اب انہوں نے طریقہ واردات بدل دی۔ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ جس دکان پہ بیٹھے ہو وہاں ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ سکول ٹیچر ہو، سکول میں بچوں کو یہ عقیدہ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہو تو کلینک پہ بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس طرح بھی تقسیم کی ہے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرنے کی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے اس کا نام حضور کے ذاتی خادموں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس حضور کے ذاتی خادم تھے، حضرت بلال، حضرت ربیعہ، یہ حضور کے ذاتی خادم تھے۔ کوئی ہے جو حضور کے ذاتی خادموں میں نام لکھوانا چاہتا؟ تاجدار گولڈا، میں نے نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھائیں، میں تو صرف دلوں پر دستک دے رہا ہوں۔ بعض دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں صرف دلوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ تاجدار گولڈا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خاص نظر اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنے سلف صالحین آ دیتے تھے میرے بعد کون آ رہے، جب ایک ہی نبی رہ گیا جن کا انتظار ہو رہا تھا تو پھر حضرت موسیٰ نے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مبشرا برسول، واحد کا سیغہ بولا ہے۔ وہ جو ایک رسول رہ گیا ہے نا اب اس کا اور انتظار نہیں، میرے بعد وہی آ رہا۔ تو پہلے نبی اپنی امتوں کو یہ عقیدہ دیتے تھے کہ میرے بعد اور رسول آئیں گے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے وہ جن کا انتظار ہو رہا تھا تو حضور کی زبان سے رب نے اعلان کروا دیا سلسلہ نبوت تمام ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں۔ پہلے کیوں دروازہ نبوت کھلا ہوا ہے؟ ایک ضرورت یہ تھی کہ ابھی دین